بن اسحاق ایک شخص ہے، یہ امام حسن عسکری علیہ السلام سرکار حسن عسکری علیہ السلام کا عامل ہے، عامل حضور کی طرف سے جتنے محصلات ہیں یہ وصول کرتا ہے، اور جو لوگ سرکار تک نہیں پہنچ سکتے تھے یہ انہیں مسائل دینیہ سے آگاہ کرتا تھا، اور امام نے اس کو علم عطا کر دیا، علم فقہ عطا کر دیا تھا، بہت سارا علوم دے دیے تھے، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ دیا تھا امام نے۔ یہ سارے کام یہ کرتا تھا، اور امام کا بڑا معتمد تھا یہ احمد بن اسحاق۔ جب میرا امام 255 ہجری میں امام زمانہ علیہ السلام کا صلی محمد عالم ظہور ہوا، ورود ہوا جناب سیدہ طاہرہ نرجس خاتون کے ذریعے سے، جب اس دنیا میں آئے تو امام نے جناب حسن عسکری علیہ السلام نے اس کو اطلاع دینے کے لیے وقت لکھا کہ جمعے کے دن اور یہ وقت، اور 255 ہجری 15 شعبان ڈیٹ لکھ کے اسی احمد بن اسحاق کو بھیج کے فرمایا کہ اب جو بھی مومن آتا رہے اسے کہتے رہنا امام زمانہ دنیا میں آ گیا ہے۔ امام زمانہ کی آمد دنیا کو بتاتے رہے، سرکار کی میرے بھائیوں، جب یہ آیا تو سرکار نے یہ لکھ کے تاریخ ساری چیز ان کے پاس جب بھیجی تو اس کے دل میں خیال آیا، یہ خیال نہیں ہوتے، القاء کیا جاتا ہے تاکہ ان کا عرفان بڑھے، معرفت بڑھے۔ اس نے خیال کیا کہ یہ جو آیا ہے کیوں نہ میرے ساتھ ایک یہودی جو ہے، عیسائی جو ہے وہ نجومی رہتا ہے اور وہ علم نجوم کا بڑا ماہر ہے، کیوں نہ میں ان سے جا کے اس آنے والے حضور کے مولود اب کیا کریں، آنے والے کا جو ظہور ہوا ہے ان کے بارے میں کوئی ذائچہ بنوا لوں تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ یہ القاء ہوتا ہے، امام کی طرف سے القاء ہے تاکہ عرفان بڑھے۔ یہ دل میں تھوڑی سی بات ڈال دیتے ہیں کیونکہ تذبذب پیدا کر کے جب سامنے آ جاتا ہے بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ اب یہ لے کے اسی ساتھی دروازہ ہے اس عیسائی، وہ جو نصارہ تھا یا عیسائی تھا، اس کے پاس آئے اور کہنے لگے، وہ بڑا خوش ہوا، احمد آج کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے ایک کام ہے چھوٹا سا۔ کیا ہے؟ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کا ذائچہ بنوانا۔ کہنے لگا ابھی مجھے دے دو، بنا دیتے، ہمارا روز کا کام۔ اس نے نام پوچھا، تاریخ پوچھی، تاریخ کیا فرمانے لگے کہ 255 ہجری، قمری تاریخ کیا ہے 15 شعبان، دن کیا ہے، دن یوم جمعہ، وقت کیا ہے طلوع فجر سے لے کر، دیکھا توجہ نہیں فرما رہے، طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت ہے۔ جب اس نے یہ چاروں چیزیں لکھ کے 12 خانے بنائے اور اس میں نظرات کو جمع کیا تو جمع کر کے کیا دیکھا، شمس اپنے کمال میں شرف میں موجود ہے، عطارد شرف میں ہے، زحل شرف میں ہے، مشتری شرف میں ہے، ہر سیارہ خلاف توقع اس وقت میں شرف میں ہے۔ اس کے علم میں ممکن ہی نہیں تھا کہ سارے سیارے اسی وقت میں سارے شرف میں ہوں۔ اس نے وہ کاغذ بند کر کے کہا، احمد مجھے توقع نہیں تھی کہ تم بھی جھوٹ بولتے ہو۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ بچہ ہو ہی نہیں سکتا، پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا نہیں ہوئے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، ہوئے ہیں۔ کہنے لگے ہو ہی نہیں سکتا۔ کہنے لگا بات کیا ہے؟ کہنے لگا یہ بتائیں کہ کیا سرکار دو عالم دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں؟ کہنے لگے نہ تمہارے عقیدے کے مطابق پیدا ہو سکتے ہیں، بسم اللہ سے اچھا، نہ ہمارے عقیدے کے مطابق پیدا ہو سکتے ہیں، وہ ہو ہی نہیں سکتے۔ اس نے کہا یہ کیسے کہہ، کیا سرکار دو عالم دوبارہ پیدا ہو سکتے ہیں؟ کہنے لگے ہو ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ بچہ کوئی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب میں جملہ کہتا ہوں، دنیا سن لے۔ کہنے لگا اگر بچہ پیدا ہوا ہے پھر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس وقت میں یا رسول پیدا ہو سکتے ہیں یا حقیقت رسول پیدا ہو سکتے ہیں، دوسرا کوئی پیدا ہو ہی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ کہہ کر کہنے لگا ہماری عیسائیوں کے مذہب میں بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ کہنے لگا کیسے؟ کہنے لگا ہم عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔
یہاں بھی نہیں ہو سکتا. کیا مطلب ہوا؟ کہنے لگے اگر اللہ بھی پیدا ہونا چاہے اس کے حساب سے. کہنے لگا یہ جو وقت ہے، یہ جو وقت ہے، اگر اللہ جناب عیسیٰ کا باپ پیدا ہونا چاہتا جو پیدا نہیں ہو سکتا، وہ بھی اسی وقت میں پیدا ہوتا جس میں یہ بچہ پیدا ہو. وہ بھی پیدا ہوتا اسی وقت میں. یہ کہتا ہے بس میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا میرا یہ امام ہے جو پیدا ہوا ہے. اب تو خود بتا کہ علم نجوم میں جس کا مقام ایسا ہو تو حقیقت علم امام کا کیا مقام ہے؟